توہم پرستی۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے ایک عہدیدار مسٹر سیلر نے بتایا کہ امریکی صدر رونلڈ ریگن ہر وقت اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی سونے کی نال رکھتے ہیں۔ یہ نال ان کو صدر بننے سے تقریباً 5 سال پہلے ان کے ایک دوست نے دی تھی۔ صدر ریگن کو یقین ہے کہ اس سنہری نال میں طلسماتی اثرات چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہر آفت سے بچاتی ہے۔ چنانچہ مارچ 1981 میں جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو ان کے خیال کے مطابق اسی نال نے ان کو اس سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ نال ہر وقت صدر ریگن کے ساتھ رہتی ہے۔ جون 1981 کی ایک ملاقات میں مسٹر سیلر نے ان سے پوچھا، کیا آپ اب بھی اس نال کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں؟ صدر ریگن نے کہا، ہاں ضرور۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور مذکورہ نال نکال کر دکھائی۔ ٹائمز آف انڈیا، 24 جون 1981۔ یہ بلا شبہ توہم پرستی ہے، مگر اس توہم پرستی کا ایک معلوم سبب ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں انسان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ایسے پراسرار ہوتے ہیں کہ آدمی پوری طرح ان کی توجیہ نہیں کر پاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چھپے ہوئے عوامل ہیں جو کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص ایک نتیجے سے دوچار ہوتا ہے اور دوسرا شخص دوسرے نتیجے سے، اور دونوں میں سے کوئی بھی حقیقی معنوں میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ ایک بار میں نے ایک بڑے تاجر سے پوچھا کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، آخر میں کہا کہ قسمت۔ اگر کوئی شخص اس کے 3 سبب بتائے تو میں کہوں گا کہ قسمت قسمت قسمت۔ یہ پراسراریت اس لیے ہے کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے، مگر انسان چونکہ غیبی خدا کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے وہ کسی نہ کسی دکھائی دینے والی چیز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، خواہ وہ سونے کی ایک نال ہو یا پتھر کی ایک انگوٹھی۔ انسان مجبور ہے کہ وہ کسی کو اپنا معبود بنائے، خدا کو یا خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ مشینی تعبیر۔ جولائی 1983 میں امریکی بحریہ نے فوجی مشقیں کی تھیں۔ یہ فوجی مشقیں سین فرانسسکو کے ساحل پر ہوئیں۔ یہ پورا عمل کمپیوٹرز کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اس دوران میں بحریہ کے توپ خانے کو فائر کرنا تھا۔ فائرنگ کے دوران میں کمپیوٹر میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر عقبی جانب گولے برسانے لگا، یعنی جس طرف فائرنگ مطلوب تھی اس کے بالکل الٹی طرف۔ ابتدائی پروگرام کے مطابق اس مشقی گولہ باری میں امریکی بحریہ کے توپ خانے کے گولے دور سمندر میں جا کر گرتے، مگر توپوں کا رخ الٹا ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گولے میکسیکو کے ایک مال بردار جہاز کے پاس جا کر گرنے لگے۔ کمپیوٹر میں اس طرح کے لطیفے بار بار پیش آتے ہیں جن کی اطلاع اخبارات اور رسائل میں آتی رہتی ہے۔ کمپیوٹر کے عمل میں ایسی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، کمپیوٹر صرف ایک مادی مشین ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کائنات اگر ایک مادی مشین ہوتی، جیسا کہ جدید ملحدین کا دعویٰ ہے، تو وہ کبھی اس طرح انتہائی درست طور پر نہ چل سکتی جیسا کہ وہ چل رہی ہے۔ ایسی حالت میں زمین اور اس کی آبادیاں اسی طرح برباد ہو چکی ہوتیں جس طرح زلزلے کے بعد زلزلے کا مقام برباد ہو جاتا ہے۔ کائناتی حادثات کے نتیجے میں کائنات بھی تباہ ہو چکی ہوتی، اور وہ انسان بھی جو کائنات کی مادی تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کائنات کا کوئی خدا نہیں، وہ صرف ایک مادی مشین ہے۔ یہ جملہ گرامر کے لحاظ سے بظاہر درست ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر داخلی تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ جملہ اس وقت صحیح ہوتا جبکہ ایسی کوئی مادی مشین ہوتی جو کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے اور کسی چلانے والے کے بغیر چلنے لگے۔ ہم جن مشینوں سے واقف ہیں ان کو انسان بناتا اور چلاتا ہے۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ یہ مشینیں نقص سے خالی نہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ کائنات جیسا بے عیب کارخانہ
اپنے آپ وجود میں آ جائے اور اپنے آپ نہایت درست طور پر مسلسل چلتا رہے۔ خدا کا بندہ۔ بجلی کے بلب کا کنیکشن ایک پاور ہاؤس سے جڑنا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں، یہ ایک غیر روشن چیز کا ایسی چیز سے جڑنا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ بلب زندہ بن جاتا ہے، ایک تاریک بلب میں روشنی کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ بندے اور خدا کے تعلق کا بھی ہے۔ خدا ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے خدا کو پانا محض سادہ سا واقعہ نہیں، یہ نفسیات انسانی میں پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایک بھونچال ہے جس سے آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے، یہ سیلاب ہے جس سے آدمی کی پوری شخصیت نہا اٹھتی ہے۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے تھا۔ خدا کا مومن وہ ہے جو اس کے بعد ایک نیا انسان بن جائے۔ خدا کو پانا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ خدا پر ایمان یہ ہے کہ ایمان آدمی کو اس طرح ملے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے، وہ ایسی روشنی ہو جس سے اس کا پورا وجود چمک اٹھے، وہ ایسا رنگ ہو جس سے اس کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں۔ ایمان خدا کی موجودگی کو پا لینے کا دوسرا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی عظمتوں میں گم ہو جائے، وہ احساس خداوندی میں سرشار ہو۔ ایمان آدمی کے جذبات کا حمد خداوندی میں ڈھل جانا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچ جانا ہے۔ ایمان ایک زلزلہ ہے جو خدا کی معرفت سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان ایک سیلاب ہے جو خدا کے فیضان کو پا کر آدمی کے سینے میں بہنے لگتا ہے۔ ایمان خدا کو پا لینا ہے، اور خدا کو پانا سب کچھ کو پانا ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو خدا کو پانے کے بعد آدمی کو نہ ملے؟ فطرت کی تصدیق۔ پتھر اور لکڑی کو کوٹ پیس کر ملا دو تو وہ پیٹرول بن جائے گا۔ اس قسم کی بات بظاہر بالکل مزاح کا خیز معلوم ہوتی ہے۔ یقیناً انسان اس طرح کا کوئی واقعہ ظہور میں لانے پر قادر نہیں، مگر اسی قسم کے بلکہ اس سے زیادہ عجیب واقعات اس دنیا میں ہر دن ظہور میں آ رہے ہیں۔ قدرت کی کیمسٹری ہر دن ایسے بے شمار واقعات ظہور میں لاتی ہے جو انسان کے لیے صرف ایک ناقابل فہم عجوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسز ہیں، قدرت ان کو ایک خاص تناسب سے ملاتی ہے تو ان کا مجموعہ پانی جیسے سفید سیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کاربن اور ہائیڈروجن مخصوص حالات میں باہم ملتے ہیں تو تیل جیسی قیمتی چیز وجود میں آتی ہے۔ کاربن کے ساتھ کچھ نمکیات اور معدنیات جمع ہوتی ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ مقناطیسی فیلڈ اور حرکت کو یکجا کیا جاتا ہے تو بجلی جیسی حیرت ناک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مقناطیسی فیلڈ اور بجلی کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو انتہائی تیز حرکت وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے تو اس سے لکڑی، پتے، پھول اور پھل کا ایک مجموعہ نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بے شمار کرشمے کائنات میں ہر لمحہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نہ خود ان چیزوں میں اپنے آپ کو ظہور میں لانے کی طاقت ہے، اور نہ انسان اس پر قادر ہے کہ وہ بطور خود کسی واقعے کو پیدا کر سکے۔ پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب خدا کا انش ہے۔ یہ خود خدا ہے جو ان گنت صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ قرآن اس قسم کے جواب کو گمراہی قرار دیتا ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ چیزیں خدا کا انش نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، نہ کہ خود ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ستارے قدیم زمانے سے ہی شعراء کے حسین تخیلات کا مرکز رہے ہیں۔
चांद को इंसान देवता के रूप में देखता रहा है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। सितारे हैबतनाक आग के शोले हैं और चांद और दूसरे सैयारे महज खुश्क चट्टानें जिन पर पानी का एक कतरा या दरख्त का एक पत्ता भी नहीं। कायनात इंतहाई वसी होने के बावजूद इंसान जैसी मखलूक के लिए इंतहाई तौर पर गैर मुवाफिक है। सारी मालूम कायनात में सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा कुर्रा है जहां इंसान जिंदा रहता है और तमद्दुन की तामीर करता है। बेहद वसी कायनात में ज़मीन का इस्तिस्ना वाज़ेह तौर पर एक ज़ी शऊर हस्ती के वजूद का सबूत है, जिसने बिल इरादा ज़मीन पर इस्तिस्नाई हालात पैदा किए। खुदा की निशानियाँ। सितंबर 1982 की 7 तारीख थी। मैं अफ्रीका के एक पहाड़ी इलाके में एक दरख्त के सामने खड़ा था। यह दरख्त मेरे लिए नया था। इससे पहले मैंने इस किस्म का दरख्त नहीं देखा था। दरख्त अपने पूरे वजूद के साथ खुदा की निशानी मालूम हो रहा था। उसकी हर चीज़ मेरी नज़र में अजीब थी। उसका नाजुक फूल, उसका तरशा हुआ फल, रियाजियाती कारीगरी के साथ बनी हुई उसकी पत्तियाँ, तमाम चीज़ें पुकार रही थीं कि वो अपने आप नहीं उगाई हैं, बल्कि किसी बनाने वाले ने उनको बनाया है। इस दुनिया का हर दरख्त खुदा की सनतगरी का नमूना है, मगर मज़कूरा दरख्त पहली बार मेरे सामने आया, इसलिए वो खुसूसी तौर पर मेरे लिए असरअंगेज़ साबित हुआ। अफ्रीका के इस अजीब और हसीन दरख्त को देखकर बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला, ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने इस दुनिया में जो चीज़ें बनाईं उनमें से हर चीज़ पर उसने लिख दिया है, मेड बाय गॉड, खुदा का बनाया हुआ। खुदा ने चीज़ों पर यह लिखा और इसके बाद अपने आप को लोगों की नज़रों से छुपा लिया, ताकि लोग मखलूक को देखकर खालिक को पहचानें, ताकि गैब के बावजूद लोग इस दुनिया में खुदा की मौजूदगी को पाले। एक शख्स जो मशीनों का माहिर हो, वो एक मशीन को देखकर कह देता है कि ये मशीन रूस की बनी हुई है या अमेरिका की, बरतानिया की बनी हुई है या जापान की। यही कायनात की तमाम चीज़ों का हाल है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ बेशुमार कुदरती मशीनें मौजूद हैं और हर एक मुसलसल अपना काम कर रही है। इन मशीनों पर बज़ाहिर उनकी साख्त का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, मगर अपनी गैर मामूली बनावट और नाकाबिले बयान हद तक मुमताज़ कारकर्दगी की वजह से वो अपनी साख्त का आप ऐलान है। मखलूक़ात खुद अपने खालिक को बता रही हैं। कायनात की किसी चीज़ के ऊपर लफ्ज़ों में ये नहीं लिखा हुआ कि उसको किसने बनाया, मगर मानवी तौर पर हर एक के ऊपर लिखा हुआ मौजूद है। अगर देखने वाली निगाह हो तो आदमी हर चीज़ को देखकर पुकार उठेगा, बिलाशुबा ये खुदा की बनाई हुई है, कोई दूसरा इसको बना नहीं सकता। खलाई तहजीब। मगरबी दुनिया पिछले 20 साल से एक अनोखी तहकीक में मशगूल है। यह है खला में जिंदा मखलूक़ात की आवाज़ को सुनना, लिसनिंग फॉर लाइफ इन स्पेस। बज़ाहिर इस तलाश का मुहर्रिक जदीद उलमा का वो मफरूज़ा है जिसको इर्तिक़ा कहा जाता है। मगरबी उलमा ने ज़िंदगी की जो इर्तिक़ाई तौजीह की है, उसके मुताबिक लाजिम आता है कि वसी खला में दूसरे मकामात पर भी उसी तरह ज़िंदगी की अनवा मौजूद हों जिस तरह वो हमारी ज़मीन पर पाई जाती हैं। खला में सफ़र का एक ख़ास मकसद उन ज़िंदगियों से मुलाकात है। इस मफरूज़े पर उनको इतना यकीन है कि इसका एक ख़ास नाम भी दे दिया गया है, यानी बालाए खला तहजीब, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसके अलावा अमेरिका में और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़ास तरह के बहुत बड़े बड़े एंटीना लगाए गए हैं, जिनको आम ज़बान में रेडियाई कान या रेडियो ईयर्स कहते हैं। इन मशीनों से बालाए खला में सिग्नल भेजे जाते हैं और हसास किस्म के आलात हर वक्त तैयार रहते हैं कि ऊपर से आने वाले मुतवक्के सिग्नल को सुन सकें। एक मुबस्सिर ने इन कोशिशों पर तबसरा करते हुए इसकी रूह को इन मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया है।
اگر تم واقعتاً وہاں ہو تو اپنے دوستوں سے بولو. If you are really there, please call your friends. زمین پر زندگی اور شعور کا وجود ساری معلوم کائنات میں ایک انتہائی نادر اور مستثنیٰ واقعہ ہے. چونکہ یہ شعور اپنا خالق آپ نہیں، اس لیے اس کا وجود لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ یہاں زندگی اور شعور کا ایک اور خزانہ زیادہ بڑی سطح پر موجود ہو جو زمین کی زندگی اور شعور کا سرچشمہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ زندہ انسان کی موجودگی زندہ خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے. جدید انسان اس امکان کو بالواسطہ انداز میں تسلیم کرتا ہے، البتہ وہ اس وجود کو خلائی زندگی قرار دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وجود ہماری ہی طرح کا ایک وجود ہے، نہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی وجود. وہ محض ایک تہذیب ہے، نہ کہ کوئی خالق اور مالک خدا. یہ ماہرین پروفیسر راج کرشنا ہندوستان کے 50 انتہائی اعلیٰ اذہان میں شمار ہوتے تھے. علم اقتصادیات میں غیر معمولی مہارت کی وجہ سے وہ بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے. وہ ملک کے بڑے بڑے معاشی عہدوں پر فائز رہے. آخر عمر میں وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے ایک پروجیکٹ کے تحت 3 مہینے کے لیے اٹلی گئے تھے. ابھی وہ اپنے کام کی تکمیل نہیں کر سکے تھے کہ 21 مئی 1985 کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا. وفات کے وقت ان کی عمر صرف 59 سال تھی. ٹائمز آف انڈیا 22 مئی 1985. پروفیسر راج کرشنا زرعی اقتصادیات کے ایک مانے ہوئے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے اس مسئلے کا اختصاصی مطالعہ کیا تھا کہ تیسری دنیا کے غربت کے ماحول میں روزگار کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے. He was an acknowledged expert in agricultural economics and had specialized in the study of employment conditions of poverty in the third world. مسائل عالم کے وہ ماہرین کیسے عجیب ہوں گے جن کو خود اپنے مسئلے کی خبر نہ ہو. انسان کا حال بھی کیسا عجیب ہے، وہ اپنے کل کو نہیں جانتا اور دوسروں کے مستقبل پر ریسرچ کرتا ہے. وہ خود فکری افلاس میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کے معاشی افلاس پر تقریر کے کارنامے دکھاتا ہے. مسائل عالم کی مہارت پر اس کو بڑے بڑے خطابات دیے جاتے ہیں، مگر جب تجربہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی مسئلے سے بھی ناآشنا تھا. کیسا عجیب ہے لوگوں کا جاننا اور کیسا عجیب ہے ان کا نہ جاننا. محبت کا نذرانہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سورہ بقرہ آیت 165. آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سہارا چاہتا ہے، ایک ایسی ہستی جو اس کی کمیوں کی تلافی کرے اور اس کے لیے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو. کسی کو اس حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا اس کو معبود بنانا ہے. جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں. آدمی عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے گہری محبت کرے، اور جس سے کوئی شخص گہری محبت کرے وہی اس کا معبود ہے. موجودہ دنیا میں چونکہ خدا نظر نہیں آتا، اس لیے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہیے. یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں. لوگ اس طرح ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا گرویدہ انہیں صرف خدا کا ہونا چاہیے.
آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقتاً اس لیے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے، وہاں کسی غیر خدا کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی با کمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تر درجے کی کوئی چیز پیش کرے، محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے۔ اپنی چیزوں میں سے کم تر چیز کا ہدیہ خدا کو پیش کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے خدا کو اس کے جلال و کمال کے ساتھ پایا ہی نہیں۔ قیمت جو ادا نہیں کی گئی۔ بائبل میں ہے، میں نے طرب کیا تو نے رقص نہ کیا۔ کائنات ایک عظیم نمائش گاہ ہے، وہ قدرت، حکمت اور معنویت کا ایک اتھاہ کارخانہ ہے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کو کسی بھی طرح کے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات اپنے تمام جلووں کے ساتھ خدا کی ابدی طرب گاہ ہے۔ تاہم معلوم کائنات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اس طرب گاہ کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے جمال و کمال پر رقص کر سکتا ہے۔ مگر وہ واحد مخلوق جس کو خدا نے اپنے دست خاص سے اس لیے بنایا تھا کہ وہ کائنات کی بے پناہ فنکاریوں کو دیکھے اور اس سے بے خود ہو کر رقص کرنے لگے، وہی سب سے زیادہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ انسان سب کچھ کرتا ہے مگر وہی کام نہیں کرتا جس کو اسے سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اس قسم کا احساس اور شعور دینا ظاہر کرتا ہے کہ انسان سے اس کے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کے طرب پر رقص کرے۔ وہ کائنات میں خدا کے کرشموں کو اس طرح پالے کہ اس پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جائے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ انسان کی اصل قیمت یہی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا وہ اس کائنات میں اپنے آپ کو بے قیمت کر رہا ہے، وہ اپنے وجود کو بے معنی بنا رہا ہے۔ خدا نے ایک عظیم آفاقی سٹیج بنایا اور اس میں اپنے بہترین جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا، اور یہ سب کچھ جس کے لیے کیا گیا تھا وہ وہی تھا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، اگر اس کی طرف سے حمد کا ظہور نہ ہو، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جو سزا بھی دی جائے وہ کم ہوگی۔ خدا کی دنیا بے حد حسین ہے، وہ جنت کی فضاؤں سے بھری ہوئی ہے، وہ خدا کے جمال و کمال کا آئینہ ہے، مگر انسان اس کے حسن کو دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کے جہنمی سائے نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کائنات کو اس کے جنتی روپ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خول سے باہر آئے، وہ انسانی دنیا سے اوپر اٹھ کر خدائی دنیا میں جھانک سکے۔ انسان اپنے خول سے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کی دنیا کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ وہی انسان ہے جو تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے زیادہ کائنات کو دیکھے، کائنات کے آئینے میں اس کو خدا کا جلوہ نظر آنے لگے۔ جب کسی بندہ خدا پر یہ تجربہ گزرتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جس کو انسانی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زبان خدا کی حمد و ثنا میں تر رہنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے نور میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، اس کا شدت احساس آنکھوں کی راہ سے بہہ نکلتا ہے۔ خدا کی خدائی کے اعتراف میں اس کا پورا وجود خاکستر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو خدا کی خدائی کی خبر نہیں۔ وہ اپنی مصنوعات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو خدا کی مصنوعات دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اپنے جلووں میں اتنا گم ہے کہ اس کو خدا کے جلوے نظر نہیں آتے۔ انسان کی سب سے بڑی محرومی یہی ہے، اور جو شخص دنیا میں محروم ہو وہ آخرت میں پانے والا کس طرح بن سکتا ہے؟
قومی ہیرو۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ناظم دینیات کے دفتر میں BSc کا ایک مسلمان طالب علم داخل ہوا۔ یہ مسلم یونیورسٹی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا۔ یہاں آپ دینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آزاد لائبریری میں انگریزی کی ایک کتاب ہے جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ آپ اس کتاب کو فوراً لائبریری سے ہٹوا دیں ورنہ۔ ناظم دینیات نے کہا، تم جانتے ہو کہ آزاد لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، یہاں دنیا کے مختلف اداروں سے کتابیں آتی رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں یہاں ایسی کتابیں بھی آ سکتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ کیا تم ایسی سب کتابوں کو دیکھ کر مشتعل ہوتے رہو گے؟ سر، اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں اور رسول اللہ تو ہمارے ہیں۔ احتساب علی گڑھ، 15 مئی 1984۔ مسلمان طالب علم کو کیوں خدا سب کا نظر آیا اور رسول صرف اپنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رسول کو اپنا قومی ہیرو سمجھ لیا۔ ہر قوم کا اپنا الگ ایک ہیرو ہوتا ہے جس پر وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں فخر کرتی ہے۔ خدا میں اشتراک ممکن ہے مگر قومی ہیرو میں اشتراک ممکن نہیں۔ یہی قومی نفسیات تھی جس کی وجہ سے مسلمان طالب علم خدا کے خلاف بات پر نہیں بھڑکا مگر رسول اللہ کے خلاف بات کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ مذکورہ طالب علم کا واقعہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان کبھی جشن خداوندی نہیں مناتے، البتہ وہ جشن محمدی خوب دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی قومی نفسیات کی بنا پر انہیں خدا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا میں وہ اپنے لیے ذاتی فخر کا سامان نہیں پاتے۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخی طور پر چونکہ ان کے ہیرو یا ان کا قومی فخر بن چکے ہیں، اس لیے ان کے نام پر خوب دھوم مچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے پرفخر قومی جذبات کی تسکین حاصل کر سکیں۔ آج ہر طرف الحاد کا غلبہ ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ جوش نہیں ابھرتا کہ وہ الحاد کے فکری غلبے کو ختم کر کے توحید کا فکری غلبہ قائم کریں۔ البتہ پیغمبر کی تصویر دیکھ کر وہ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ہیرو پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ فطرت کی تلاش۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت اور اقتدار ہو، اس کے گرد پر رونق ساز و سامان جمع رہتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ اپنے سے مختلف بڑی چیز دکھائی دیتا ہے، مگر خود اس شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ایک کمزور انسان ہے جیسا کہ دوسرے انسان۔ امریکہ کی مشہور فورڈ کمپنی کے موجودہ وارث مسٹر ایلفرڈ فورڈ بے پناہ دولت کے مالک ہیں، مگر ان کی روح کوئی اور چیز پانے کے لیے بے چین تھی۔ اس دوران ان کا تعارف ہرے کرشنا موومنٹ سے ہوا، جس کے مراکز امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی روح یہاں تسکین پاتی ہے، وہ اس میں شریک ہو گئے۔ مسٹر فورڈ نے 27 دسمبر 1984 کو کرشنا موومنٹ کی ایک لڑکی شرمیلا بھٹاچاریہ سے شادی کر لی۔ شادی کی یہ رسم ہرے کرشنا موومنٹ کے آسٹریلیا کے ایک مرکز میں انجام پائی۔ ٹائمز آف انڈیا 1 جنوری 1985 کی ایک تصویر میں مسٹر فورڈ سادھوؤں جیسے بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ AP کے نامہ نگار نے اس سلسلے میں جو رپورٹ دی اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ مسٹر ایلفرڈ فورڈ said, "He was only a Ford by name. I am not a car. I am a spiritual soul, just like anyone else," he said. مسٹر فورڈ نے کہا کہ وہ بس نام کے اعتبار سے فورڈ ہیں۔ میں ایک کار نہیں ہوں، میں ایک روحانی وجود ہوں، ویسے ہی جیسے کوئی دوسرا شخص۔ ہندوستان ٹائمز 28 دسمبر 1984۔ کسی آدمی کو دولت اور اقتدار کی خواہ کتنی ہی بڑی مقدار حاصل ہو جائے، وہ اس کی ہستی کا جز نہیں بنتی۔ ساز و سامان کے ہجوم میں وہ اپنے آپ کو اکیلا اور بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود
وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی ہستی میں شامل ہو جائے، جس کو وہ اپنے داخلی وجود کی سطح پر اپنا بنا سکے۔ اس تلاش کا جواب صرف وہ کامل اور برتر خدا ہے جو انسان کا خالق اور مالک ہے۔ مگر انسان جب حقیقی خدا کو نہیں مانتا تو وہ غیر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وہ مصنوعی طور پر اپنے اس مطلوب کو حاصل کر سکے جس کو وہ حقیقی طور پر نہ پا سکا۔ یہ انسان، لوگوں کو دیکھیے تو وہ یا ملت کے مسائل پر باتیں کرتے ہوئے ملیں گے یا زیادہ سے زیادہ دین کے ظاہری پہلوؤں پر۔ دین کے معنوی پہلوؤں پر بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ شاید انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں میں اپنی توجہ لگا پاتا ہے۔ جو چیز دکھائی نہ دے اس میں توجہ لگانا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہا ہے، ماضی میں بھی اور آج بھی۔ انسان ان چیزوں کو اپنا معبود بناتا ہے جو اس کو دکھائی دیتی ہیں، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح اس کو اپنا معبود بنائے۔ وہ ان کاموں میں بآسانی مشغول ہو جاتا ہے جو دکھائی دیں، مگر جو کام بظاہر دکھائی نہ دیتے ہوں ان میں مشغول ہونا وہ نہیں جانتا۔ جو چیز محسوس طور پر سامنے موجود ہو اس کی اہمیت کو وہ خوب جان لیتا ہے، مگر جو چیز محسوس طور پر اس کے سامنے موجود نہ ہو اس کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں۔ یہ ظاہر پرستی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کا آخری اظہار وہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ نیز اس کمزوری کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ آدمی دین پر ایمان لانے کے باوجود دین میں ترقی نہیں کرتا۔ مشرک وہ ہے جو نہ دکھائی دینے والے خدا کو مانتے ہوئے کچھ دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی خدا بنا لے۔ ملحد وہ ہے جو یہ کہہ کر سرے سے خدا کا انکار کر دے کہ وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ گمراہی کی زیادہ سنگین قسمیں ہیں۔ مگر یہاں ایک اور چیز ہے جو اپنے انجام کے اعتبار سے کم اہم نہیں، وہ ہے ایمان کے باوجود ایمان کا بے اثر رہنا۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی خدا پر ایمان لائے مگر وہ خدا کو دیکھ نہ سکے۔ وہ خدا کو مانے مگر اس نے گہرائی کے ساتھ اس کا ادراک نہ کیا ہو۔ وہ خدا کا معتقد ہو مگر محسوسات سے بلند ہو کر وہ خدا کو اپنا مرکز توجہ نہ بنا سکے۔ مزید یہ کہ غیر محسوس خدا کو نہ پانا گویا چھپی ہوئی معنویت کو نہ پانا ہے۔ ایسا شخص انہی انسانوں کو پہچان پاتا ہے جو اپنے گرد ظاہری اشیاء کا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہوں۔ جو انسان اپنے اندر معنویت کا خزانہ لیے ہوئے ہو وہ اس کے لیے نامعلوم رہتا ہے۔ خدا کو کھونے والا بالآخر معنویت کو بھی کھو دیتا ہے۔